بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا عنوان ہے اخلاص کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کہو اے نبی، میری نماز، میری ساری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ سورۃ الانعام۔ تشریح۔ حضرات گرامی، میں نے سورۃ الانعام کی 2 آیات آپ کو سنائی ہیں۔ بڑی اہم آیات ہیں۔ دین کی پوری عمارت اور زندگی کی پوری بنیاد ان آیات پر رکھی گئی ہے۔ بڑے سادہ اور دو ٹوک الفاظ میں ارشاد ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں بتائیں کہ میری نماز، میری ہر عبادت اور حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا محض اپنے رب کے لیے ہے۔ میرا سب کچھ محض اپنے رب کے لیے اس لیے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں ثابت قدم رہ کر دکھاؤں کہ میرا ہر کام محض اللہ کے لیے ہے۔ بھائی میرے، ان آیات میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بتایا گیا ہے کہ میری پوری کی پوری زندگی محض اللہ کے لیے ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا قول و فعل اور تمام کوششیں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، کسی دنیاوی فائدے، شہرت اور نمود و نمائش کے لیے نہ ہوں۔ برادران اسلام، قیامت کے دن ہر عمل کی جانچ اخلاص کی بنیاد پر ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ سورۃ الطارق، آیت نمبر 9۔ یعنی انسان کے اعمال کی جزا اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر نہ دی جائے گی، بلکہ اس کے عمل کے پیچھے اس کی نیت اور ارادہ کیا تھا، اس کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ حدیث نبوی، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔ حدیث نبوی، ترجمہ: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نبوی، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ برادران اسلام، مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ زندگی اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اگر اللہ کی رضا شامل نہیں تو بڑے سے بڑا عمل بھی فضول ہے، اور اگر اللہ کی رضا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہے۔ اور جب بندے کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو بندہ جب اپنے رب کا بن جاتا ہے، اور بندے کو جب صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے تو وہ بندہ نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، اور نہ ہی وہ اصولوں پر سودے باز سودا کرتا ہے۔ رب کی رضا کے معاملے میں سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ بندے نے ایمان لا کر یہ طے کر لیا ہے کہ ایمان نام ہی اخلاص کا ہے۔ بھائی میرے، ہمیں قرآن کا پیغام ہے کہ آئیں
اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جس نے فرمایا کہ میری نماز، میری ہر عبادت، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ ہی حق رکھتا ہے، کیونکہ اس کائنات کی پیدائش میں اور ہماری پیدائش میں، پھر انسانوں سمیت اس پوری کائنات پر فرما روائی کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی دعوت کہ اگر جینا ہے تو جیو بھی اللہ کے لیے، اگر مرنا ہے تو مرو بھی اللہ کے لیے، تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارا کھانا اور پینا بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارا چلنا اور پھرنا بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارا جاگنا اور سونا بھی اللہ کے لیے ہو، تمہارے تعلقات اور معاملات بھی اللہ کے لیے ہوں، تمہاری دوستی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک اور گھر کی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک پوری کی پوری زندگی اللہ کی رضا کا مظہر بن جائے۔ پروفیسر حافظ سعید احمد دھامرا صاحب کی کتاب نور ہدایت سے ایک تحریر۔